بسم الله الرحمن الرحيم. عن موسى بن عقبة رحمه الله تعالى قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحري أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواہ البخاری۔ موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ وہ مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، بات ہو رہی ہے کہ محبت رسول صحابہ کرام سے سیکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا جب بھی سفر کرتے تو انہی جگہوں پر ٹھہرتے جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے، اور انہی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بھی محفوظ ہو جائے اور وہ جگہ بھی محفوظ ہو جائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے فرمائے ہیں اور نمازیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سواری پر بیٹھے اور اس کے بعد چند دعائیں پڑھی۔ ان دعاؤں میں سے آخر میں یہ دعا تھی: سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، ثم ضحک۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ قیل یا امیر المؤمنین من ای شیء ضحکت، کہا گیا امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ تو فرمایا: رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے یہی عمل کیا جو ابھی میں نے کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ من ای شیء ضحکت، آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان ربک یعجب من عبدی، اللہ اپنے بندے سے اس وقت خوش ہو جاتے ہیں اذا قال، جب وہ بندہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعلم، اور بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ انہ لا یغفر الذنوب غیری، کہ میرے علاوہ بندے کے گناہوں کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں خوش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی مسکرا کے لوگوں کو دکھایا کہ حضور نے اس کے بعد اس طرح مسکرا کے دکھایا تھا۔ تو ایک ایک عمل صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، امت کا سب سے معتبر طبقہ ہے، لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی عزت اور احترام میں کمی لاتا ہے، وہ شخص اس کا اسلام کی بنیاد پر ہی گویا اعتقاد نہیں بن رہا۔ لہٰذا ایسے لوگ، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے خود ساختہ اسکالرز ہوں یا عام لوگ ہوں، جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا یا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی اگر تنقید کرتا ہے تو ان کی بات قطعاً نہ سنیں۔ ہمیشہ صحابہ کرام پر اعتماد رکھیں کہ انہوں نے مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امت تک ہم تک پہنچایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔